السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج ہم آپ کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچیرے بھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا طریقہ کیا تھا، آئیے انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مدد کے لیے تو بلاتے ہیں یا مولا علی المدد، نعرے بازی کرنے کے لیے تو کہتے ہیں نعرے حیدری یا علی، ہے نا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں الحمدللہ سنت کے مطابق رفع الیدین کرتے تھے، یہ وہ عمل نہیں کرتے۔ تو آج میں انشاءاللہ میں ثابت کرنے والا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے نماز پڑھتے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں رفع الیدین کرتے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ حدیث آتی ہے جامع ترمذی، جس کو عام طور سے ہم کہتے ہیں سنن ترمذی، اس کا حدیث کا نمبر 3423 یعنی کہ 3423۔ آئیے دیکھتے ہیں جو یہ حدیث ہے اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور ایسا اس وقت بھی کرتے تھے جب اپنی قرأت پوری کر لیتے تھے اور رکوع کا ارادہ کرتے تھے، اور ایسا ہی کرتے تھے جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے۔ بیٹھے ہونے کی حالت میں اپنی نماز کے کسی حصے میں بھی رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ پھر جب دونوں سجدے کر کے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اسی طرح پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے، اور نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك أنا بك وإليك ولا منجأ ولا ملجأ إلا إليك أستغفرك وأتوب إليك۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر قرأت کرتے، رکوع میں جاتے، رکوع میں آپ یہ دعا پڑھتے اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي لله رب العالمين۔ پھر جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو کہتے سمع الله لمن حمده، کہنے کے فوراً بعد آپ پڑھتے اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد۔ اس کے بعد جب سجدہ کرتے تو سجدوں میں پڑھتے اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره
تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور جب نماز سے سلام پھیرنے چلتے تو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت الہی لا الہ الا انت۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3423۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ الحمدللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا طریقہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ الحمدللہ، اب جو لوگ نعرے بازی کرتے ہیں اور مولا علی اور مولا سے مدد مانگتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بنا رکھے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریادیں مانگتے ہیں، تو وہ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھوٹے عاشق ہیں، کیونکہ وہ نماز میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ نہیں کرتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نماز پڑھے اور نماز میں رفع الیدین کیے۔ تو اب جو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعی میں محبت کرتا ہے، جیسے ہم اہل سنت اہل حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والا اگر کوئی حنفی یا کوئی دوسرے مسلک کا ہے تو وہ نماز آج ہی سے پڑھنا چالو کرے اور نماز میں رفع الیدین کرنا چالو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔